مجھے یہ بتائیں یہ جو بات کی جا رہی ہے IMF کے حوالے سے کہ پیٹرول اور ڈیزل پہ ہو سکتا ہے کہ سبسڈی ختم کر دی جائے، اگر سبسڈی ختم ہوگی ہمیں اندازہ ہے کہ آلریڈی جو ہے وہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ UAE، سعودیہ عرب اور چین کی طرف سے جو مالی معاونت ہونی تھی وہ تاخیر کا شکار ہے، کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ جی انیکا بہت شکریہ۔ علینا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی علینا سوری، پہلا سوال آپ کا IMF کا جو ہے، دیکھیں IMF کی کڑی شرائط کی وجہ سے ہی جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے وہ رشیا گئے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ 30% سستا آئل اور گیس جو تھا وہ روس سے لینا چاہ رہے تھے، جس کا اثر براہ راست جو عام پاکستانی ہیں اس کو فائدہ پہنچنا تھا اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی جو تھی وہ آنی تھی۔ تو اب یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ IMF کی ان شرائط کو تسلیم کر رہی ہے، پہلے یہ تنقید کر رہی تھی۔ یہیں پر جو نئی حکومت ہے اس کی منافقت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ ان کو صرف یہ اقتدار چاہیے تھا، اور جب یہ اقتدار میں آ گئے تو اب یہ وہی کام کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش ہونے جا رہی ہے، اور اسی طرح سے ڈالر کے اگینسٹ روپے کی جو ویلیو ہے وہ بھی گرتی جا رہی ہے دن بدن۔ یہ پریشان کن صورتحال ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی امید تھی کہ سعودی عرب سے یا UAE سے جو ہے پاکستان کو چند ارب ڈالر جو ہیں وہ مل جائیں گے اور اس سے جو ہے معیشت کو سہارا دے دیا جائے گا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کے پچھلے پروگراموں میں بھی یہ بات کی تھی کہ سعودی عرب نے پاکستان کو واضح پیغام دیا تھا کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور انہی کے ساتھ کام جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو لہٰذا سعودی عرب سے بھی جھنڈی ہو گئی، یونائٹڈ عرب امریٹ سے بھی جھنڈی ہوگی، اور چین تو ویسے ہی اس وقت شدید ناراض ہے، اور وہ میں نے یہ تاثر لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس وقت پاکستان میں پرو امریکہ اور اینٹی چائنا ایک حکومت جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ابھی آپ نے دیکھا عید کے بعد سے ایک شدید مالی بحران جو ہے اس نے جنم لینا شروع کر دیا ہے، اور یہ آئندہ ملٹیپلائی ہوگا۔ ڈالر جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں نایاب ہے، اور بلیک مارکیٹ میں وہ 190 سے زیادہ اوپر اس کی پرائس جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ جو آپ نے بات کی آپ نے اشارہ بھی دی ہے سعودی عرب کی طرف سے جو پیغام آیا اور چین کی طرف سے جو پیغام آیا اور جس طریقے سے عمران خان صاحب کو بیک اپ کیا گیا وہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم نے اس ملک کو دیکھنا ہے، اس ملک کی معیشت کو دیکھنا ہے۔ ایک حد تک ہم سیاست کر سکتے ہیں، لیکن اگر سیاست اس طرح کی ہو جائے کہ ملک کی معیشت کو برباد کرے تو وہ سیاست نہیں رہتی ہے، وہ پھر آپ پرسنل ایشو کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے صدیق سعدی صاحب، چین کی طرف سے جو اور UAE کی طرف سے اور سعودی عرب کی طرف سے جو مالی معاونت آنی تھی اگر وہ اس پالیٹکس کی نظر ہو جاتی ہے تو ملک کی معیشت کہاں سٹینڈ کرے گی؟ تو پھر ڈیفینیٹلی IMF کے ہمیں جو بھی وہ بات کی ہمیں اس کو ماننا پڑے گا۔ جی علینا، بالکل جو اس وقت ایک کرائسس ہے اکانومی کے حوالے سے وہ بالکل ایک سر اٹھائے کھڑا ہے، اور حکومت کو بھی اس کی پریشانی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حکومت کے جو ہاتھ پاؤں ہیں نا وہ بندھے ہوئے ہیں، اتحادی حکومت ہے، اور اب جو پرابلم نظر آ رہا ہے آپ خود اس کے اوپر غور کریں۔ 12-13 جماعتوں کی یہ حکومت ہے، لیکن جو کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے وہ لگ ایسے رہا ہے کہ صرف یہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے۔ باقی جو اتحادی وزراء خاص طور پر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو دیکھ لیں، ان کے جو وزراء جو ہیں وہ جتنے بھی نظر آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ ان کی وہ پرفارمنس اس طرح کی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ نوید قمر جو ہیں وہ وزیر تجارت ہے، اور خاص طور پر جس وقت تجارتی خسارہ ہے وہ آلموسٹ 39 بلین ڈالر 39 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے ابھی، اور ابھی جو مالی سال جو ہے وہ ختم ہوگا تو کہا جا رہا ہے کہ یہ 70 ارب ڈالر تک بھی یہ پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ سچویشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور جہاں تک چین کی بات ہے، چین ایک تو وجہ ناراض ہو گیا یہ جو کراچی میں واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر سی پیک، لیکن وہ تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی ڈیلے کا شکار تھا، ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ابھی جو انہوں نے ایک نیا کام کر دیا، ان کو خود مختاری چاہیے تھی چین کو، کہ ایک خود مختار اتھارٹی جو ہے، جو سی پیک اتھارٹی ہم کہتے ہیں، یہ اب اس اتھارٹی کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ والی حکومت جو ہے اس کو ختم کرنا جا رہی ہے، ہم جی مرکزیت رکھیں گے، اور وہ احسن اقبال صاحب کا یہ فارمولہ ہے کہ وہیں پہ یہ وزارت ان کے انڈر یہ رہے۔ حالانکہ سالک حسین چودھری سالک حسین کو سی پیک کا چیئرمین بنایا گیا، اور وہ وفاقی وزیر کے برابر ان کا عہدہ ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ جو آپ بات کر رہی ہیں امریکن بلاک، رشین بلاک، چین والا، وہ ایشوز ہیں ہمارے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم اس کو پالیٹکس میں بہت برے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ جی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور امپیکٹ عوام پہ آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ان کو یہ سمجھ نہیں ہے، 2-3 چیزوں میں آپ ایک چیز کو سمجھیں، آپ یہ یہاں پہ
जो नून लीग के इस वक्त वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ एक बयान देते हैं, इसहाक डार लंदन में बैठ के दूसरी बात कर देते हैं, और जब इसहाक डार जब बात करते तो कहा जाता है नवाज शरीफ की बात है। बिल्कुल बात सही ठीक है, और उसकी वजह से फिर शहबाज शरीफ को खामोशी इख्तियार करना पड़ती है। अगर ये शहबाज शरीफ कोई और बात कर देते हैं, मरियम बीबी जो है वो एक और ट्वीट कर देती हैं, चाहे वो इदारों के हवाले से हो, चाहे वो इकानमी के हवाले से हो, महंगाई कम करने के हवाले से हो। आपका जो खुद कह रहा है आप वो ये मिफ्ता इस्माइल कि ये हमें हर हाल में इस तरफ जाना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सियासत की ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी है, मैं चाहूंगी कि राना साहब उस पर कमेंट कर सके। राना साहब की जो बात की जा रही है कि सीपैक की अथॉरिटी जो है उसे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, व्हाट डज इट मीन? यानी कि इसका मतलब ये है कि चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो मजीद उसकी तरफ जाएंगे? ये देखें अलीना, बात ये है कि ये हुकूमत जिस दिन से बनी है उस दिन से कन्फ्यूजन का शिकार है। ये फैसले करने के हवाले से इनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने मुल्क को लेकर आगे कैसे बढ़ना है। बहरहाल अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मुल्क जो है वो सियासी जमातों से ऊपर होता है। मुल्क है तो सारा कुछ है, और मुल्की मईशत जो है वो उसका मुस्तहकम होना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से सियासत को एक तरफ रखना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये रवाज बन गया है कि जो हुकूमत आती है वो मामला सारा पिछली हुकूमतों पर डाल के कि भाई अब आपके हाथ में है अनाने इक़्तिदार, अब आप फैसले करें। मसला ये है कि जब ये अपोजिशन में होते हैं उस वक्त ये IMF भी बुरा होता है, बाकी भी सारा। जब हुकूमत में आते हैं तो सबसे पहले उधर का रुख करते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक देखें, ये साबिक वज़ीर आज़म ने चंद माह पहले ये ऐलान कर दिया था कि बजट तक वो पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। अब ये हुकूमत जो है, एक तरफ तो उस वक्त के इनके बयानात देखें कि ये पेट्रोल बम गिरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब कहते हैं जी बारूदी सुरंगें बिछा के चले गए हैं। बात यह है कि आवाम को रिलीफ देना किसी भी हुकूमत का बुनियादी फ़र्ज होता है। अपने अल्ले तल्लों के लिए हुकूमतें नहीं बनती, इनका बुनियादी काम होता आवाम की खिदमत। वैसे तो खादमे पाकिस्तान बनते हैं, लेकिन जब अब आप देखें ना कितना उन्होंने बड़कें लगाई थी कि ईद के दिनों में लोड शेडिंग नहीं होगी। कितनी लोड शेडिंग हुई सारी कौम को पता है। फिर जिस तरीके से कहा गया जी मई में ख़त्म हो जाएगी, ईद के बाद ख़त्म हो जाएगी, क्या हुआ? ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सियासी नारे जो हैं, इनसे ये कौम जो है ना तंग आ चुकी है। नहीं राना साहब, सियासी नारों से कौम तंग आई है या नहीं आई है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब हैं वो भी जल्द से जुलूस कर रहे हैं, और मरियम नवाज साहिबा भी जो है वो कर रही हैं। मेरी बात सुन ले, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। लोग तो आ रहे हैं भाई, मेरी बात सुने, लोग आ रहे हैं। लोग जो है ना वो इमरान खान के बयानिए को पसंद करते हुए आगे आ रहे हैं, और उस पे हुकूमत भी परेशान है। वो बयानिया अवाम में बहुत मकबूल हो गया जो इमरान खान लेके आगे चल। लेकिन इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के नौजवान अगर इमरान खान को पसंद करते हैं तो उसके साथ इमरान खान साहब जो बयानिया बना रहे हैं राना साहब, उसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये कहता है, वो कहते हैं कि कोई बंदा न्यूट्रल नहीं है, किसी को हक के साथ होना है या बातिल के साथ होना है। और साथ ही वो ये बात करते हैं कि जब मुझे हटाया गया तो भारत में खुशियां मनाएंगी, मुझे हटाया गया तो इसराइल में खुशियां मनाएंगी। बात तो सुन लेना, जैसे नवाज शरीफ साहब को बैन किया गया था, क्या इमरान खान साहब को इस तरह की स्पीचेस करने के ऊपर कोई नोटिस नहीं देना चाहिए? मेरी बात सुने, अभी आप बात तो पूरी सुन लेना। बात ये है इमरान खान का, और आप उस तरीके से इस वक्त आज के हालात में इमरान खान का और नवाज शरीफ का मुवाजना नहीं आप कर सकते। कैसे? इस वक्त वो अपनी मकबूलियत के अरूज पर है, ये शहबाज शरीफ को भी पता है, बाकी तो सारे। मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो सुने ना, मैं बात तो करने देना। आप बात ये है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के नौजवान इमरान खान को पसंद करते हैं बहुत बड़ी तादाद में, और वो जलसों में उसका इजहार भी हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के अवाम अपनी फौज से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। नवाज शरीफ को डॉन लीग्स का मशवरा देने वाले मुशीरों ने जिस तरह खराब किया था, इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए कि ये शीरी मजारी टाइप चीजें जो हैं ये उनको खराब कर रहे हैं ये लोग। और कल के जलसे में जो गुफ्तगू इमरान खान ने की वो उन्हें कतई तौर पर नहीं करनी चाहिए थी। डॉक्टर शीरी मजारी ने उसके बाद शाम को उसकी जिस तरीके से वजाहत की वो और भी शर्मनाक है। तो मैं ये बात अर्ज करूं
کہ افواج پاکستان جو ہیں یہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے، بالکل وہ ایسے۔ کسی سیاسی جماعت کی فوج نہیں ہے، وہ پاکستانی فوج ہے، اور انہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ بالکل ایسے۔ اور ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے رد الفساد شروع کیا، اور جس طریقے سے ملک میں دہشت گردی کے خلاف کام کیا، پاک فوج نے قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، اس کے بعد عمران خان صاحب کو بات کرتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے۔ اور یہ میں تو آپ یہ کو عمران بتاؤں، خان یہ صاحب- میری سنیں نا، جی بات جناب تو صاحب۔ پوری کرنے دیں نا۔ ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہے، یہ جو میر جعفر کے حوالے سے اس نے گفتگو کی ہے، وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں عمران خان کے خلاف گھناؤنی سازش ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آج عمران خان نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ میر جعفر اور میر صادق کسے کہہ رہے ہیں، انہوں نے ان کی طرف، حکمرانوں کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن جو بات شیریں مزاری نے کہی، اس کے بعد اس کو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ شیریں مزاری جو ہے اس کا نوٹس لیں۔ یہ عوام چلیں ہم ان دعا کے کرتے ہیں جلسوں میں، صاحب۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی اگر ان بات کے نہیں ہو رہی تو جلسوں میں میں کسی طرح بتاؤں۔ آنا چھوڑ دیں گے۔ ہاں۔ نواز شریف کے، اگر یہ اپنے آپ کو نواز شریف اور مریم نواز کی صف میں شامل کریں گے عمران خان، تو پھر دیکھیں عوام عمران ان خان سے صاحب کی ایک عمر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس بڑے چیز سیدھا پہ- ویژن ایگزیکٹ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔